معزز و مقتدر علماء کرام و حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن عظیم کی ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب کائنات اپنی مقدس کتاب میں ارشاد فرماتا ہے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ، یعنی یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان نقش فرمایا ہے اور اپنی طرف کی روح کے ذریعے ان کی مدد فرمائی۔ حضرات، آیت کریمہ کے یہ دو جملے جب ان کے حروف تہجی کے اعداد جوڑیں تو 1272 بنتے ہیں، اور سن 1272 سن ہجری ہی میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، اور اپنی سن ولادت خدا اعلیٰ حضرت نے اس آیت کریمہ سے اخذ فرمائی۔ یعنی یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان نقش فرمایا ہے اور ان کی مدد اللہ تعالیٰ نے روح الامین کے ذریعے فرمائی ہے۔ دونوں جملوں کو آپ دیکھیں تو اس آیت کریمہ کے جلوے اعلیٰ حضرت کی پوری زندگی میں نظر آئیں گے۔ ایمان بھی ان کا اتنا مضبوط کہ اس ایمان کی جتنی بھی تعریف و توصیف کی جائے کم ہے۔ حضرات، ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو خود اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ان الحب هو الایمان کلہ، یعنی بے شک محبت ہی پورا ایمان ہے، عشق ہی پورا ایمان ہے۔ اور عشق کس کو کہتے ہیں؟ یہ دیکھنے کی چیز ہے۔ عشق کیا ہے؟ عشق ایک بدیہی چیز ہے۔ عشق کو سمجھتے سب ہیں، لیکن مزہ وہی جانتا ہے جو عاشق ہوتا ہے۔ جیسے ادرک کا مزہ بندر نہیں جانتا، ایسے ہی عشق کا مزہ غیر عاشق نہیں جانتا۔ تو عارفین سے پوچھیں کہ عشق کسے کہتے ہیں؟ عشاق بیان فرماتے ہیں، العشق ہوا نار فی القلوب تحرق ما سوی المحبوب، یعنی عشق دلوں کی اس آگ کا نام ہے جو محبوب کے سوا ہر چیز کو جلا کر خاک کر دیتی ہے۔ یہ عشق کی تعریف ہے۔ اب جس کو جتنا عشق ملتا ہے اسی اعتبار سے محبوب اس کے دل میں جاگزیں ہوتا ہے، اور جتنا ہی عشق بڑھے گا اتنا ہی وہ عاشق محبوب کے دشمنوں سے گریز کرے گا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے
اسی عشق کی وضاحت فرمائی کہ عشق عاشق کے دل میں ہوتا ہے اور اس کا اثر عاشق کی ذات پر ہوتا ہے، اور ایسا اثر پڑتا ہے کہ عاشق محبوب کے سوا کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ عاشق کا عشق جب حد کمال کو پہنچ جاتا ہے تو عاشق کی نظر جس طرف اٹھتی ہے اسی طرف جلوہ محبوب دکھائی دیتا ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، وہی جلوہ شہر بشہر ہے، وہی اصل عالم و دہر ہے، وہی بحر ہے، وہی لہر ہے، وہی پاٹ ہے، وہی دھار ہے۔ عاشق کی جدھر نگاہ اٹھتی ہے ادھر جلوہ محبوب دکھائی دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو ہر جگہ حضور ہی کا جلوہ دکھائی دیتا ہے۔ عشق کی آگ ابتدا میں ہلکی ہوتی ہے، جب لگتی ہے تو دھواں سا اٹھتا ہے۔ آپ نے تنور میں آگ دیکھی ہوگی، ابتدا میں دھواں ہی اٹھتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے جب اپنے دل کی طرف نظر کی تو دیکھا کہ عشق کی آگ لگی ہے اور دھواں نکل رہا ہے، تو ارشاد فرمایا، اے دل یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جل بھی اٹھ، دم گھٹنے لگا ظالم، کیا دھونی رمائی ہے۔ حضرات وہ دل بھی بڑا سمجھدار دل تھا، جلدی مان گیا اور اس نے لو کو اور بھی تیز کیا اور عشق میں بڑی تیزی سے جلنے لگا۔ تو ظاہر سی بات ہے دل جب جلے گا تو اس سے کباب جیسی خوشبو آئے گی۔ اعلیٰ حضرت کو اس عشق سے مزہ حاصل ہوا کہ دل عشق میں جل رہا ہے اور اعلیٰ حضرت کو مزہ آ رہا ہے، بلکہ جتنا دل عشق رسول میں جل رہا ہے اتنا ہی عشق میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ عشق کی آگ کو کتنا محبوب سمجھ رہے ہیں کہ اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، اور ارشاد فرماتے ہیں، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ حضرات اللہ نے ان کے دل میں ایمان لکھ دیا ہے، اور مزے کی بات تو یہ کہ اللہ پاک نے فی قلوبہم فرمایا، علی قلوبہم نہیں فرمایا کہ ان کے دلوں پر ایمان لکھ دیا، بلکہ فرمایا ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا، ان کے دلوں کے اندر ایمان لکھ دیا۔ کسی چیز کے اوپر لکھنا اور ہے اور اس کے اندر لکھنا اور ہے، کیونکہ اوپر کی تحریر عام حالتوں میں مٹ جایا کرتی ہے، مگر کسی چیز کو اندر لکھ کر اوپر سے شیشہ لگا دیا جائے تو وہ مٹتی نہیں ہے۔ اللہ پاک کی تحریر تو کوئی بھی نہیں مٹتی، مگر پھر بھی اس نے کتنے اچھے انداز میں بیان فرمایا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان نقش فرما دیا، یعنی دلوں کے اندر اللہ نے ایمان رکھ دیا اور ثبت فرما دیا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر میرے دل کے دو ٹکڑے کیے جائیں اور بیچ سے پھاڑ کر دیکھا جائے تو ایک حصہ پر لا الہ الا اللہ اور دوسرے حصہ پر محمد رسول اللہ لکھا ہوگا۔ یہ تو اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا۔ اب آئیے انہی کے بیٹے حضور مفتی اعظم ہند سے پوچھیں تو وہ انہی کی ترجمانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، اگر قلب اپنا دوپارہ کروں میں۔ حضرات محترم، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی روح سے ان کی تائید فرمائی۔ جب اللہ پاک نے اپنی طرف کی روح کے ذریعے ان کی مدد فرمائی تو ہم یہ بھی دیکھیں کہ اللہ پاک نے اعلیٰ حضرت کی کیسی مدد فرمائی۔ اے لوگو، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کو اس آیت سے کیسا جلوہ ملا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی، ان میں جتنی کتابیں خوش قسمتی سے منظر عام پر آ گئیں، آج تک کسی بھی بد مذہب عالم کی یہ ہمت نہیں کہ وہ اعلیٰ حضرت کی کسی ایک کتاب کا رد لکھ سکے۔ جب آج تک کوئی اعلیٰ حضرت کی کتاب کا کوئی رد نہ لکھ سکا تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ پاک کی طرف سے اعلیٰ حضرت کی ایسی مدد کی گئی تھی
کہ سارے فرقہ باطلہ کی توانائیوں کو چھین لیا گیا کہ وہ اعلیٰ حضرت کی کتاب کا جواب نہ دے سکے۔ آج تک کوئی ماں کا لال اعلیٰ حضرت کی کتاب کا رد نہ لکھ سکا۔ رد لکھنا تو درکنار، اعلیٰ حضرت کی کتاب کے رد کے لیے قلم بھی نہ اٹھا سکا، کیونکہ اعلیٰ حضرت مصطفیٰ جان رحمت کا ایک معجزہ ہے اور معجزے کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا، وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ حضرات، رضا کے نیزے کی مار تو دیکھو، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے پوری زندگی تصنیف و تالیف میں گزار دی۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ بریلی شریف کی سرزمین پر بیٹھ کر تصنیف فرما رہے ہیں۔ ان کا قلم بریلی شریف کے محلہ سوداگران میں چل رہا ہے اور رشید احمد گنگوہی گنگوہ میں تڑپ رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا قلم بریلی میں چل رہا ہے، اشرف علی تھانوی تھانہ بھون میں تڑپ رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا قلم بریلی شریف میں چل رہا ہے، قاسم نانوتوی نانوتا میں تڑپ رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا قلم بریلی میں چل رہا ہے، غلام احمد قادیانی قادیان میں تڑپ رہا ہے۔ یہ کیا بات ہے کہ اعلیٰ حضرت کے قلم میں خدا نے وہ قوت عطا فرمائی، وہ شوکت عطا فرمائی، وہ طاقت عطا فرمائی کہ بریلی شریف سے وہ دنیا کے ہر بد مذہب کا شکار کر رہے تھے۔ تو اعلیٰ حضرت کے قلم سے جو نکلا، بے شک ایسا حق نکلا کہ اس کو ناحق کرنے والا کوئی ماں کا لال آج تک پیدا ہی نہیں ہوا۔ انہوں نے جو بھی لکھا اپنے مصطفیٰ کریم کی عزت و عظمت کی خاطر لکھا، اور دلائل کے وہ دریا بہائے کہ جن کا کوئی جواب نہیں۔ اعلیٰ حضرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں اور ان میں دیکھیں کہ کیسے کیسے دلائل کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ جب کسی مسئلہ پر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلم اٹھاتے ہیں تو 40 سے کم دلائل دیتے نہیں۔ کسی میں 40 حدیثیں، کسی میں 100 حدیثیں، کسی میں 200 دلائل۔ ایک ایک عقیدے سے متعلق اعلیٰ حضرت نے دلیلوں کے ایسے انبار لگا دیے ہیں کہ آج دنیائے سنیت مطمئن ہو گئی ہے، اور دنیائے سنیت کے جتنے بھی علماء ہیں وہ سب کے سب اللہ کے فضل و کرم سے سب مالا مال ہو گئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے وہ خزانے لٹائے ہیں کہ آج سنی مسلمان اور علماء مالا مال ہیں، کہ اہل سنت کے علماء نہ یتیم العقل ہیں اور نہ یتیم العلم ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت سے وہ مدد ملی کہ آج کوئی بھی سنی عالم، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، جو اپنے آپ کو سنی کہہ رہا ہو، چاہے وہ دبلا ہو چاہے موٹا، چاہے وہ مقرر ہو چاہے وہ محرر ہو، چاہے وہ مصنف ہو چاہے مؤلف، چاہے مدرس ہو چاہے کوئی مناظر، اگر اب بھی کسی باطل فرقے کے مقابل آتا ہے تو باطل فرقے کو للکارتا نظر آتا ہے۔ آج سنی عالم تو اللہ کے فضل و کرم سے ہر بد مذہب کو للکارتا ہے، لیکن دیکھا آپ نے آج تک یہ سنی علماء جو پورے عالم میں پھیلے ہوئے ہیں اور یہ باطل فرقوں کو للکارتے ہیں کہ آ جاؤ میدان میں مناظرے کے لیے، لیکن باطل پرست کبھی میدان میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور اگر آ جاتے ہیں تو منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ آخر بات کیا ہے؟ یہ سنی عالم چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، تو سنی عالم جب للکارتے ہیں ہر طرح کے باطل فرقوں کو للکارتے ہیں۔ تو کیوں للکارتے ہیں؟ ان میں کون سی ایسی طاقت ہے کہ فوراً میدان میں آتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ سارے سنی علماء کی پشت پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ ہے، اعلیٰ حضرت کا دست شفقت ہے، کہ جب کبھی بھی میدان مناظرہ پر، جب کبھی بھی کوئی میدان مناظرہ میں آتا ہے، وہ اعلیٰ حضرت کے دیے ہوئے دلائل کو ہی سامنے لاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے جن باطل پرستوں کی پکڑ کی ہے، ایسی گرفت کی ہے کہ اس گرفت کے بغیر کوئی سنی عالم میدان میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرات محترم، اعلیٰ حضرت کی تصنیف کے جوہر کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی یہاں نہیں، مکہ المکرمہ کے اندر پہنچ گئے، اور خلیل احمد امبیٹوی نے وہاں اعلیٰ حضرت کے خلاف سازش رچی، اور اس طریقے سے اعلیٰ حضرت کو بدنام کیا کہ یہ تو رسول کا علم خدا کے علم کے برابر مانتے ہیں، معاذ اللہ، اور رسول اللہ کے لیے علم غیب مانتے ہیں، خدا کے بغیر عطا کیے ہوئے ذاتی علم مانتے ہیں۔ اس طرح کی افواہیں پھیلائی۔ اعلیٰ حضرت سے جب سوال کیا گیا تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخار کی حالت میں 8 گھنٹے میں ایک عظیم تصنیف پیش کی، ایک عظیم کتاب، وہ بھی اردو میں نہیں بلکہ عربی زبان میں، جبکہ اعلیٰ حضرت اپنا کتب خانہ ساتھ نہیں لے گئے تھے، بلکہ وہاں اعلیٰ حضرت تو حج و زیارت کی سعادت حاصل کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے،
آج بھی انسان اپنے ساتھ رخت سفر باندھ کر لے جاتا ہے، اور اگر کوئی اپنے ساتھ کچھ کتابیں لے جائے یا تصنیف کا سامان لے جائے تو یہ الگ بات ہے، مگر اعلیٰ حضرت کوئی کتب خانہ اپنے ساتھ نہیں لے گئے تھے، مگر اس کے باوجود اعلیٰ حضرت نے ایسے دلائل کے دریا بہا دیے کہ اور 8 گھنٹے کے اندر عربی زبان میں ایسی تصنیف پیش کر دی کہ جب وہ کتاب مکہ شریف کے دربار میں پڑھی گئی تو مکہ شریف کے لوگ اپنی ران پر ہاتھ مار مار کر داد و تحسین سے نواز رہے تھے، اور علم اعلیٰ حضرت کے علماء خطبہ پڑھ رہے تھے۔ یہ ہے شان اعلیٰ حضرت۔ الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، یہ کتاب اعلیٰ حضرت نے وہاں تصنیف کی۔ میں آپ کو ایک مختصر بات بتاؤں کہ اعلیٰ حضرت کے تشریف لانے کے بعد علامہ یاسین مصری جو حرم نبوی کے مدرس تھے، انہوں نے الدولۃ المکیہ ملاحظہ فرمائی، اور انہوں نے جب وہ تصنیف دیکھی تو وہاں سے ایک خط بریلی شریف بھیجا، اور اس خط کے اندر یہ لکھا تھا: واللہ ما رأیت مثل ھذا الکتاب فی مدت عمری۔ یہ علامہ یاسین مصری نے لکھا، جو مصر کے رہنے والے تھے، حرم مدینہ میں تعلیم دیتے تھے۔ انہوں نے اعلیٰ حضرت کی جب یہ کتاب عربی زبان میں پڑھی تو لکھ کے بھیجا کہ خدا کی قسم میں نے اپنی پوری زندگی میں اس موضوع پر اس کتاب کی طرح کوئی کتاب نہیں دیکھی۔ اور فرماتے ہیں: وَلَوْ كَانَ لِي قُوَّةٌ وَاسْتِطَاعَةٌ لَكَتَبْتُ هَذِهِ الرِّسَالَةَ بِالذَّهْبِ عَلَى أَلْوَاحِ الْفِضَّةِ۔ فرماتے ہیں اگر میری یہ استطاعت ہوتی، اگر میری یہ طاقت ہوتی تو چاندی کی تختیاں بنوا کے ان کو سونے سے لکھ دیتا۔ اور فرماتے ہیں: وَأُزَيِّنُ حَوَاشِيهَا بِالْجَوَاهِرِ وَاللَّآلِ۔ اگر میرے بس کی بات ہوتی تو میں اس کتاب کے حاشیے کو ہیروں اور موتیوں سے مزین کر دیتا۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت کی تصنیف۔ اور فرماتے ہیں یہ تو تصنیف کی بات ہے، ارے جس کی تصنیف کی یہ شان ہے تو اس مصنف کی کیا شان ہوگی۔ آگے فرماتے ہیں: لو کان شیخ احمد رضا ہینا فی الطیبہ لغسلت قدمیہ وشربت۔ فرماتے ہیں اگر اس وقت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ یہاں مدینہ طیبہ میں موجود ہوتے تو میں ان کے دونوں قدم دھو لیتا اور پی جاتا۔ واقتحلت فی عینی غبار قدمہ۔ فرماتے اگر وہ یہاں ہوتے تو میں ان کی جوتیوں کے غبار کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا لیتا۔ انہوں نے اعلیٰ حضرت کی نالین کے غبار کو سرما بنانے کی خواہش کی۔ کس نے خواہش کی؟ اس عاشق رسول نے کی جو مدینہ طیبہ میں گنبد خضرا کے سائے میں درس حدیث دیا کرتے تھے۔ انہوں نے اعلیٰ حضرت کی نالین کے غبار کو اپنی آنکھوں کا سرما بنانے کی خواہش کی، کیونکہ اعلیٰ حضرت کا جیسا علم بے مثال تھا ویسا ہی ان کا عشق بھی بے مثال تھا۔ وہی تو اعلیٰ حضرت تھے کہ جنہوں نے مدینے میں جوتے پہن کر قدم سے چلنا بھی معیوب سمجھا۔ آپ فرماتے ہیں اللہ اکبر، اپنے قدم اور یہ خاک پاک حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ اس لیے ہم سنی حضرات سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت سے عقیدت رکھتے ہیں، اور ہم جیسے علماء کو اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ جیسی ضخیم مجلد کتابیں آپ نے ہمیں عطا کی۔ یقیناً جب فتاوی رضویہ غیر مذہب کے لوگ بھی پڑھتے ہیں، دیگر فرقے کے لوگ بھی پڑھتے ہیں تو وہ بھی عش کرتے ہیں، وہ بھی حیرت زدہ ہو کر کہتے ہیں کیا شان ہے اعلیٰ حضرت کی تصنیف کی، وہ بھی تعریف کرتے ہیں۔ اور کمال تو اسی میں ہے نا، الفضل ما شہدت بہ الاعداء، کہ فضیلت اور کمال تو اسی میں ہے جس کی گواہی دشمنوں نے دی، اور یقیناً اعلیٰ حضرت کی فضیلت کی گواہی غیر قوموں نے بھی دی، دیگر فرقے سے تعلق رکھنے والے نے بھی اعلیٰ حضرت کی شان میں مدح سرائی کی۔ یہ ہے شان اعلیٰ حضرت۔ اس لیے ہم سنی حضرات اعلیٰ حضرت سے عقیدت رکھتے ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ اعلیٰ حضرت کے علم کا ایک چھیٹا ہم جیسے حقیر و فقیر پر بھی برسا دے تو یقیناً ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو شریعت مصطفیٰ کی روشنی میں زندگی بتانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔